بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ ایک بہن نے سوال کیا ہے۔ یہ سوال پوچھنے کے لیے میں بہت شرما رہی ہوں، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا یہ غلطی ہے یا نہیں؟ کیا عورت اپنے شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کر سکتی ہے یا نہیں؟ میں نے اپنے شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کی ہے، لیکن جب ہم میاں بیوی ہم بستری سے فراغت حاصل کر چکے تھے تو دونوں ایک دوسرے سے شرمندہ ہوئے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ ہم بستری کا ایسا طریقہ جس میں بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرے، دوسرے الفاظ میں کہ شوہر لیٹا ہوا ہو اور بیوی اس کے اوپر کوئی بھی طریقہ اختیار کرے اور پھر دونوں ہم بستر ہو، تو ایسی ہم بستری سے متعلق شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ ہم بستری کرتے وقت عورت مرد کے اوپر بیٹھ جائے یا مرد عورت کے اوپر بیٹھ جائے، ایسی صورت میں عورتوں کا سمجھنا کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ دراصل جس طرز زندگی یا ہمارا سماج، یہ ثقافت جو ہمارے اطراف میں ہم دیکھتے ہیں اور اپنے آبا و اجداد سے یا بوڑھی عورتوں سے سنتے ہیں، وہی ایک ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ بس ایسے ہی ہونا چاہیے۔ بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرے یا شوہر بیوی کے اوپر بیٹھ کر یہ شرعی فریضہ سر انجام دے، تو ایسا کرنا حرام نہیں ہے، بلکہ مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ جس صورت میں بھی چاہے اپنی بیوی سے ہم بستری وغیرہ کا فائدہ حاصل کرے۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی سے ہم بستری اور تلذذ ہر وقت جائز ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے لذت حاصل کرنے کے لیے اس کے جسم سے کھیلنے میں وقت کی کوئی ممانعت نہیں ہے، سوائے چند چیزوں کے، سوائے ان صورتوں کے جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ یعنی شوہر کے لیے بیوی سے حیض و نفاس کے دوران ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی دبر میں ہم بستری کرنا جائز ہے۔ اپنی بیوی سے ہر طریقے پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آگے کی طرف سے بھی اور پیچھے کی طرف سے بھی، بس دخول صرف آگے کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ یعنی جو آپ کا عضو تناسل جو دخول ہے وہ صرف عورت کی سامنے کی شرمگاہ میں ہونا چاہیے، پیچھے سے بھی اگر آپ اس سے لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پچھلی شرمگاہ میں نہیں، بلکہ اس شرمگاہ میں جو سامنے جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ بتائی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یہ عورتیں جو تمہاری بیویاں ہیں یہ تمہاری کھیتیاں، ان کھیت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہی کھیتیوں سے تعبیر کیا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہے، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہے آؤ، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں عضو تناسل داخل کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرز پر کہ پچھلی شرمگاہ میں دخول کیا جائے یہ جائز نہیں ہے۔ تو اگر بیوی شوہر کے اوپر آتی ہے یا شوہر بیوی کے اوپر آتا ہے یا عورت کے پیچھے سے جو سامنے والی شرمگاہ ہے اس میں عضو تناسل داخل کیا جاتا ہے، تو یہ تمام طریقے جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس میں کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حق بات سے شرم محسوس نہیں کرتا، لیکن اتباع کا کہنا ہے کہ ہم بستری کا ایسا طریقہ جس میں بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرتی ہے، تو ایسا طریقہ شوہر کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ بیوی شوہر کے اوپر لیٹے گی تو اس کا پانی یعنی منی شوہر کے عضو خاص اعلی تناسل پر اترے گا، اور یہ اس کے عضو کے لیے خطرے کا باعث بنے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طریقے سے ہم بستری کرنا حلال اور جائز ہے، لیکن شوہر پر لازم ہے کہ وہ اس طریقے سے بچے، کیونکہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ بیوی سے ہم بستری کی بدترین کیفیت وہ ہے کہ ہم بستری کے وقت شوہر نیچے اور بیوی اوپر ہو۔ قرآن و حدیث کے اشارات و تصریحات سے تو اس کی نفی ہوتی ہے، لیکن اس کیفیت میں طبی نقصان کا بھی پہلو پوشیدہ ہے، اس لیے کہ اس صورت میں شوہر کی منی کا اخراج پورے طور پر نہیں ہوتا،
عضو تناسل میں اس کا کچھ حصہ رکا رہ جاتا ہے جو بعد میں سڑتا اور نقصان اور فساد کی مختلف صورتیں اختیار کر لیتا ہے۔ نیز اس صورت میں مرد کے عضو تناسل میں بیوی کے عضو مخصوصہ سے بہت سی رطوبتیں آ کر جمع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی مختلف پہلو سے نقصان کا باعث ہے۔ اس کا مستقبل نقصان اپنی جگہ ہے کہ ہم بستری کی اس حیبت میں استقرار حمل اور بچے کی پیدائش کا امکان بہت کم رہتا ہے۔ بیوی سے ہم بستری کے دوران شوہر جلدی فراغت حاصل کر لیتا ہے اور بیوی کو فراغت نہیں ہوتی، جس کی وجہ یہ ہے کہ عورت فطری طور پر مرغوب طبیعت ہے اور اس کے اعضائے جنسی پوشیدہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کے انزال میں دیر لگتی ہے۔ مرد گرم طبیعت اور اس کے اعضائے جنسی ظاہر اور باہر ہے، اس لیے وہ جلدی فراغت حاصل کر لیتا ہے۔ بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کے دوران اگر شوہر پہلے فارغ ہو جائے تو اسے بیوی کے فارغ ہونے تک اسی حالت پر برقرار رہنا چاہیے، اور دونوں کی سکون اور فراغت کی اہم علامات یہ ہے کہ ان دونوں کو ذہنی اور جسمانی اطمینان آ جائے۔ اگر بیوی کو سیرابی نہیں ہوئی اور اس حال میں مرد الگ ہو گیا تو بیوی کے دل میں تسکین نہ ہونے کی وجہ سے بجائے محبت کے نفرت پیدا ہوگی، اور اگر ہر مرتبہ یہی ہوا تو خطرہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کوئی اور رستہ تلاش نہ کر لے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔